نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے زکوٰۃ کے اعتبار سے پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں، مزید کچھ چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے اعتبار سے ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں۔ بات نمبر 1 یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے اور وہ اس کی بابت سوال بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، لیکن 2 تولے، 1 تولہ، 4 تولہ، 5 تولہ سونا ہے، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیے اور مفتیان اکرام سے اس کی بابت سوال بھی ضرور کیا کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا موجود ہے اور اس کم تعداد یا کم عدد کے ساتھ اس کے پاس کچھ مالیت موجود ہے، کچھ نقدی موجود ہے، کچھ رقم ہے یا مال زائد موجود ہے، تو وہ چاندی کے نصاب میں شامل ہو جائے گا۔ 7.5 تولے اگر فقط اس کے پاس سونا ہے، سونے کے علاوہ اس کے پاس نہ مال زائد ہے، نہ نقدی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ کچھ روپے پیسے موجود ہیں، کچھ اور کوئی ایسٹ موجود ہے، تو وہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوگا۔ کیونکہ آج کل سونے کی قیمت، جتنا سونے کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، جتنا اس کا بھاؤ ہے، اس اعتبار سے 1 تولہ سونا سے چاندی تو 52.5 تولے زیادہ آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 7.5 تولے سونا سے کم سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی موجود ہے، تو وہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوگا اور وہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی وہ اپنی مالیت طے کر لے گا، جتنی بھی اس کی مالیت بنے جتنے سونے کے ساتھ۔ اور ہمارے پاس تقریباً مال زائد کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایسٹ ضرور ہوتے ہیں، 2,000، 5,000، 10,000 کے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو اپنے پورے مال کو جمع کر لیجئے۔ اور نمبر 2، اپنے نصاب کا حساب کیسے لگائیے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، اس سونے کا ریٹ لگوائیے کہ اس کی مالیت کتنی بنتی ہے، اور مال زائد جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے، اور آپ نے کسی سے کچھ رقم لینی ہے، اس کو بھی ملا لیجئے۔ ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میرے پاس 10 لاکھ روپے کا سونا ہے اور مال زائد کے اعتبار سے میرے پاس 1 لاکھ روپے نقدی موجود ہے، اب یہ 11 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب میں نے کسی سے جو لینے ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ روپے ہیں، تو یہ 14 لاکھ روپے ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس جو مال زائد موجود ہے کسی بھی دوسری شکل کے اندر، میں اس کی بھی قیمت شامل کر لوں گا، میرے پاس 16 لاکھ روپے تمام ہو گئے۔ اب 16 لاکھ روپے پر زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ 16 لاکھ روپے کو 40 پر تقسیم کر لیجئے، ڈیوائیڈڈ بائی 40، 16 lakhs ڈیوائیڈڈ بائی 40 زکوٰۃ کا نصاب نکل آئے گا۔ جتنی رقم اس پر آئے گی وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ بات نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جو زیور ہمارے استعمال میں ہے، کیا اس پر بھی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ اب یہ بھی بات بہت توجہ طلب ہے۔ ہم حدیث سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرف رجوع جب کرتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے جو تم نے گاڑ رکھا تھا اپنے واسطے، اب مزہ چکھو اس مال کے گاڑنے کا، یعنی مال کے جمع کرنے کا۔ ایک تو یہ بات جو سورہ توبہ سے ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ مال کا جمع کرنا، کیونکہ یہ جو زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، یہ مستقل ایک ایسڈ ہے، یعنی اس کے ریٹ بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، آپ اس سے فوراً بیچ کر کچھ نہ کچھ مال لے سکتے ہیں، تو یہ مستقل ایک ایسڈ ہے۔ دوسری بات، ہم جب حدیث نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، امام ابو داؤد بھی اپنی کتاب ابو داؤد شریف بھی لے کر آئے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، ان کے ہاتھوں میں بڑے بھاری سونے کے کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سونا اس عورت کی بیٹی کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے استعمال میں تھا، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو وعید سنائی۔ تو اس لیے جو استعمال میں سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ نمبر 2 حدیث ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں، ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ایک رنگ تھا، ویسے رنگ اس کا مراد صحیح چھلا یا رنگ اس کو لیا جاتا ہے، تو وہ رنگ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پہنا ہوا تھا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کو یہ پہنا ہے۔ فرمایا عائشہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یہ فرمایا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 حدیثیں بہت ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں لے کر آتے ہیں، اور دارقطنی کی بھی یہ روایت ہے۔ اب یہ دونوں روایات صحیح ہیں۔ ان روایات کے اعتبار سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سونا ہمارے استعمال میں ہے اس سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہمیں اسی طرح متوجہ کرتی ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ تو اس آیت اور ان احادیث کی تشریح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو زیورات ہم پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ہمارے گھر والے، ہماری خواتین، اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اعتبار سے زکوٰۃ ضروری ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ نمبر 1 نصاب کے اعتبار سے کہ اگر کسی کے پاس فقط 5 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سے کم مقدار سونا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ نقدی موجود ہے جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ہوتی ہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، اور چاندی کا نصاب تو 1 تولہ سونا کے اوپر بھی پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ ذوق شوق سے ادا کیجیے، اپنے مال کی میل کو اتاریے اور اپنے مال کو پاکیزہ کیجیے، اور مستعمل اگر سونا ہے، استعمال کرنے والا سونا ہے، اس کا اطلاق باقی اشیاء کے استعمال پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کشادہ دل بنیے، کشادہ ظرف بنیے، اور اپنے مال کی میل کو اپنے سے دور کیجیے تاکہ ہم اپنے مال کے شر سے بچ جائیں، جیسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔